بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل ثم للتراخي لكنه عند أبي حنيفة يفيد التراخي في اللفظ والحكم وعندهما يتقيد التراخي في الحكم وبيانه فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فعنده يتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية في الحال ولغت الثالثة وعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب فلا يقع الواحدة ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفة وقعت الأولى في الحال ولغت الثالثة والثانية والثالثة وعندهما يقع الواحدة عند الدخول لما ذكرنا وإن كانت المرأة مدخولا بها فإن قدم الشرط تعلقت الأولى بالدخول ويقع السنتان في الحال عند أبي حنيفة وأن أخر الشرط وقع السنتان في الحال وتعلقت الثالثة بالدخول وعندهما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پہلے آپ نے فا اور واو کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ فا اور واو کا معاملہ آپ کے سامنے رکھا گیا اور اس کے مدلولات کو بھی ذکر کیا گیا اور اس کے استعمال کے طریقوں کو بھی ذکر کیا گیا، کب کیسے معاملہ بدلتا ہے اور کب کون کس کے معنی میں استعمال ہونے لگتا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے بحث ہے سما کی. لفظ سما جو ہم استعمال کرتے ہیں عربی زبان میں، یہ سما کس کے لیے آتا ہے؟ یہ آج کا سبق آپ کا سما کے اوپر مشتمل ہوگا. یاد رہے کہ یہ سما یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ حروف عاطفہ کتنے تھے یاد کر لیے ہوں گے، میرے خیال سے کتاب آپ کے پاس تھی 10 تھے، اس کے اندر سے ایک سما بھی ہے، ٹھیک ہے؟ سما آتا ہے تراخی کے لیے. کس کے لیے؟ تراخی. تراخی کے معنی ہوتے ہیں مہلت کے، تاخیر کے، مہلت اور تاخیر کے، اس کو کہا جاتا ہے تراخی. یعنی سما تاخیر کے لیے آتا ہے، مہلت کے لیے آتا ہے. گویا کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سما جب آئے گا تو جس لفظ کے درمیان میں سما آئے گا تو اس سے ما قبل اور ما بعد کے درمیان جو ہے ایک حد فاصل ہوگا، ایک جو ہے مدت ہوگی، ایک فصل ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پہلے کے دوسرا بعد میں واقع ہوگا. تو اس فصل کو بیان کرنے کے لیے یہ سما آتا ہے. آپ نے فا کے سلسلے میں فرق کہ فا جو ہے نا مع الوصل کے لیے آتا ہے. ایک تو تعقیب بھی ہوتی ہے، دوسرا مع الوصل بھی ہوتا ہے، یعنی ملا ہوا ہونا چاہیے. کوئی جو ہے بیچ میں بہت زیادہ وقت کی ضیاع نہ ہو، وقت کی مدت نہ ہو اس کے اندر، بلکہ یکے بعد دیگر ترتیب وار آئے مع الوصل کے ساتھ. واو کے سلسلے میں بھی وہی تھا. اب لیکن یہاں پہ سما جو ہے یہ سما بتاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے، وارد ہونے میں فرق ہے. مدلولات کو سمجھ گئے آپ؟ سما کس کے لیے آتا ہے؟ تاخیر کے لیے، تراخی کے لیے، مہلت کے لیے. لیکن مہلت کے کیا معنی؟ تراخی کے معنی کیا ہے؟ اس تراخی کے معنی پر امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف واقع ہو چکا ہے. تراخی کے معنی اور مطالب کے سمجھنے میں دونوں کے درمیان جو ہے اختلاف واقع ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تراخی یہ 2 معنوں میں استعمال ہوگا، 2 چیزوں کے لیے آئے گا. یہ تراخی جو آئے گا یہ لفظ کے لیے بھی آئے گا، اور تراخی جو آئے گا یہ حکم اور معنی کے لیے بھی آئے گا. گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ سمجھ لیجئے
کہ وہ دو تراخی مانتے ہیں، تراخی کے دو رخ مانتے ہیں، دونوں پہلو کو مانتے ہیں، لفظاً بھی تراخی کو مانتے ہیں اور معناً بھی مانتے ہیں، حکماً بھی مانتے ہیں اور لفظاً بھی مانتے ہیں۔ صاحبین صرف اور صرف حکماً مانتے ہیں، لفظاً نہیں مانتے۔ تو صاحبین کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، تراخی مانتے ہیں لیکن حکماً، حکمی اعتبار سے، اور لفظی اعتبار سے وہ نہیں مانتے ہیں۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی لفظی اعتبار سے تراخی کیسے ہو سکتی ہے؟ حکمی اعتبار سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان جو ہے مثلا زید آیا پھر عمر آیا، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ بھائی زید آیا اور پھر اس کے بعد عمر آیا، تو زید پہلے آ گیا پھر اس کے بعد جو ہے 1 گھنٹے کے بعد عمر آ گیا ہوگا، یہ تو حکم کے اندر سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جو ہے لفظ کے اعتبار سے، تو لفظ کے اعتبار سے وہ ہے جو آپ ادا کر کے چلے گئے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہہ دیا ہے نا کہ زید آیا پھر عمر آیا، تو بیچ میں آپ نے جو لفظ پھر کا استعمال کیا ہے یہ ثم کے معنی کا ہے، گویا کہ جو پہلے آپ نے عمر کا زید کا استعمال کیا، زید آیا اس کے بعد، تو گویا کہ بیچ میں آپ نے کچھ دیر کا توقف کیا، یعنی آپ نے استعمال یوں کیا کہ بھائی زید آیا پھر آپ رک گئے، خاموش ہو گئے، پھر خاموشی ہو جانے کے بعد کہا کہ عمر آیا، تو یہ رکنا یہ تراخی ہے، یہ رکنا ہی تراخی ہے۔ اور معنوی اعتبار سے جو ثابت ہے کہ زید آیا وہ تو ہر کوئی مانتے ہیں، تو معنوی اعتبار سے ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ لفظی اعتبار سے اختلاف ہے کہ لفظی اعتبار سے امام اعظم ابو حنیفہ تراخی کے قائل ہیں اور صاحبین قائل نہیں ہیں۔ دونوں کے دلائل ہیں اپنے اپنے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ تراخی کا جو لفظ ہے یہ مطلق تراخی کے لیے آیا ہے، ثم کو جب لایا گیا تو کہا گیا یہ مطلق تراخی کے لیے ہے، اور مطلق کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، لہٰذا فرد کامل مراد لیا جائے گا تبھی اطلاق کی بحث مکمل ہوگی، اطلاق پر عمل کرنا مکمل ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہٰذا جب اطلاق پر عمل کرنا مکمل اس وقت ہوگا جب بالکل کلی طور پر اس کے اطلاق پر جو ہے عمل کیا جائے، مطلق پر عمل کیا جائے، کسی کی تخصیص نہ کی جائے۔ لہٰذا اگر حکمی کو مانتے ہیں اور لفظی کو نہیں مانتے ہیں تو تخصیص ہوگا یہ، اور یہ فرد کامل نہیں ہوا، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ فرد کامل تو اس وقت ہوگا جب حکمی بھی مانو اور لفظی بھی مانو۔ ان کی طرف دلیل یہ ہے کہ جو اگر آپ رک جاتے ہیں، مثال کے طور پر کہ زید آیا پھر آپ نے سکوت کیا، خاموش رہنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر عمر بھی آیا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ عمر کی اطلاق، عمر کا عطف جو ہے یہ زید پر نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ اس کی کہ عطف ہونے کے لیے بیچ میں تراخی نہیں ہونی چاہیے، جیسے واو کے قاعدے میں آپ نے پڑھا کہ عطف و معطوف کا جو قاعدہ آپ کو بیان کیا گیا اس سے پہلے، آپ نے غور فکر کیا ہوگا کہ اس میں یہ بھی تھا کہ زیادہ فصل نہ ہو، بہت زیادہ زمانے کے اعتبار سے فصل نہ ہو، نہ لفظی ہو نہ معنوی ہو، بہت زیادہ جدائی نہ ہو، لہٰذا ایک انسان کہہ کے خاموش ہو جائے اور پھر اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال کرے تو اس کا عطف اس کے اوپر اب جائز نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا لفظی اعتبار سے اگر کسی نے کہا کہ بھائی زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا، تو اب یہ ہے کہ اتنا جو خاموشی اختیار کی گئی ہے بیچ میں، تو یہ خاموشی کا اختیار کر لینا عطف کے نہ ہونے پر استدلال کر رہا ہے، لہٰذا عطف جائز نہیں۔ جب عطف جائز نہیں ہے تو معنوی اعتبار سے ہی مراد لیا جا سکتا ہے، لفظی اعتبار سے نہیں لیا جائے گا۔ تو دونوں کے قاعدے آپ کے سامنے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ پھر 4 دلیلیں دی جائے گی، 4 دلیل دینے کے بعد امام اعظم پر ایک اشکال کا جواب دیا جائے گا، اس کو بھی سن لیجیے۔ آج کے سبق کے اندر آپ کا یہی مفصل تذکرہ ہے۔ ثم للتراخی لكنه عند ابی حنیفہ يفيد التراخی في اللفظ والحکم۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ثم تراخی کا فائدہ دیتا ہے لفظ اور حکم دونوں کے اندر، لفظ اور حکم دونوں کے اندر تراخی کا فائدہ دیتا ہے۔ وعندهما، اور رہی بات صاحبین کی تو فرماتے کہ یفید التراخی فی الحکم، یفید التراخی، ہاں یہ صرف حکم کا فائدہ، حکم کے اندر فائدہ دے گا۔ مثال کے طور پر
ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے، اس مسئلے کے اندر آپ کو دونوں حضرات کے جو ہے مستدل کو اس کے اندر پیش کیا جائے گا، دونوں اپنے اپنے استدلال کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اذا قال لغیر المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق۔ مدخول بها کا معاملہ سمجھ لو کہ مدخول بها کسے کہتے ہیں؟ مدخول بها اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا نکاح ہوا اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق واقع ہو گئی۔ خلوت صحیحہ سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ بولے تو وطی سے پہلے اگر کسی کو طلاق دی جائے تو اس کو یعنی جس سے ایسی عورت کو طلاق دینا جس سے ابھی وطی نہیں کیا ہے، ہم بستری نہیں کی ہے، ایسی عورت کو طلاق دینا، تو چونکہ وہ مدخول بہا نہیں ہے، وہ غیر مدخول بہا ہے، تو غیر مدخول بہا کو طلاق دینے کے معاملات الگ ہیں اور مدخول بہا کو طلاق دینے کے معاملات الگ ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ مدخول بہا کو جو طلاق کا محل ہے وہ 3 ہیں، مدخول بہا کے طلاق کا محل 3 ہیں، جیسا کہ آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا، لیکن جو غیر مدخول بہا ہے اس کے محل 3 نہیں ہیں، اس کے محل 3 نہیں ہیں، بلکہ ایک طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، اور بائنہ جب ہو گئی تو آپ کی نکاح سے ختم ہو گئی، اب وہ علت بھی نہیں، عدت بھی نہیں گزارے گی، اب اگر دوسری نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اس سے۔ عدت گزارنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب جو ہے اس کے رحم کے اندر جو ہے انسان کا قطرہ چلا جائے تو اس کو خارج کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے عدت گزارنے کا مسئلہ آتا ہے، لیکن ابھی تو وہ وطی ہوا ہی نہیں اس کے ساتھ، تو یہ معاملہ پیش ہی نہیں آیا، لہٰذا عدت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ رحم کو فارغ کرنے کا جو طریقہ ہے، جو علت ہے، وہ ہے عدت کا گزارنا۔ جب رحم کے اندر کچھ گیا ہی نہیں تو عدت کیا مانا، لہٰذا عدت اب نہیں ہے۔ ایک طلاق اگر کوئی دیتا ہے بائنہ پڑ جائے گی، اور بائنہ جب پڑ جائے گی تو شوہر بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، غالباً آپ نے پڑھے ہوں گے، اختلافی مسئلہ، غیر مدخول بہا بیوی کو اگر کسی شوہر نے کہا کہ بھئی انتی طالق ثلاثہ، انتی طالق یعنی 3 طلاقیں دے دی تو تجھے 3 طلاق، اب مسئلہ ہے کہ غیر مدخول بہا 3 طلاقیں بیک وقت اس پر پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ غیر مدخول بہا ہے، ابھی اس کے ساتھ وطی نہیں کی گئی ہے، اور اس کو کوئی انسان 3 طلاق دے دے تو کیا 3 طلاق اس پر جو ہے پڑے گی؟ وہ محل ہے اس کا 3 طلاق کا یا نہیں پڑے گا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جو آپ کے کتاب کے اندر بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ غیر مدخول بہا کو الگ الگ طلاق دے لیکن 3 طلاق دے، پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسری طلاق دے، پھر تیسری طلاق دے، ایک لفظ کے اندر لفظ ثلاثہ سے طلاق نہ دے بلکہ فرداً طلاق دے، پہلی ایک طلاق دی، فوراً دوسری دے دی، پھر فوراً تیسری دے دی، یعنی ایسی طلاق دے کہ ترتیب واقع ہو اس طلاق کے اندر، پہلی، دوسری اور تیسری، اور ایک ہوتا ہے کہ بیک وقت 3، تو ان دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مدخول بہا 3 طلاق کی محل نہیں ہے، 3 طلاق کی محل، وہ صرف 1 طلاق کی محل، ٹھیک ہے؟ ہاں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ابن زیاد ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں حضرات ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اس کا محل 3 ہے، لیکن صاحب در مختار علامہ شامی نے بھی اور اسی طریقے سے علاء الدین حسکفی وغیرہ نے بھی اس بات کو رد کیا ہے کہ نہیں، جیسے کہ آپ کی خود کتاب کے اندر بھی اس سے مسئلہ ٹکرا جائے گا، تو لہٰذا ایک کا کہنا ہے کہ وہ 3 کے محل نہیں ہے اور دوسرے کا کہنا ہے کہ 3 واقع ہو جائے گا۔ اس کے اندر اب آپ کو تطبیق دینا ہے اس کے اندر، کیونکہ اگر دونوں کو مغایرت کی صورت میں رکھیں تو معاملہ صاف نہیں ہوتا ہے، لہٰذا تطبیق کی صورت یہ پیدا کی جائے گی یہاں پر، جو اس کتاب کے اندر آپ کو جو ہے نظر آئے گا
کہ قاعدہ تو ایک وہ بھی ہے، قاعدہ تو ایک وہ بھی ہے جو مخالف کا ہے کہ بھائی طلاق اگر لفظ ثلاثہ سے دیا جائے تو واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق کے واقع ہونے کی ایک وجہ وہ بھی ہے کہ لفظ ثلاثہ سے طلاق دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم یہاں قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ غیر مدخول ہے، غیر مدخول بہا ہے، تو اس کو اگر ایک طلاق دیا جائے پھر اس کے بعد دوسری دی جائے یا تیسری پھر تیسری دی جائے تو ایک طلاق پڑ جائے گی اور باقی سب لغو ہو جائے گی، یعنی اب چونکہ محل اس کے اوپر رہا نہیں تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ایک طلاق کا محل تھا تو ایک طلاق واقع ہو گئی، اب چونکہ محل نہیں ہے اور اوپر زائد طلاق اس کے اوپر پڑ رہی ہے تو لفظ طلاق کو لغو قرار دے کر کے معاملہ ختم کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ طلاق جو ہے نا لغو ہو گئی، بلکہ پہلی طلاق جو ہے ثابت ہو گئی۔ ہم مثال کے طور پر 3 طلاق دے دیا ہے تو 3 طلاق کو بیک وقت نہ پڑھ کر کے پہلی ایک طلاق کو واقع کر دیا جائے اور باقی دوسری طلاق کو بھی دوسری اور تیسری طلاق کو واقع نہ کر کے اس کو جو ہے نا لغو قرار دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی اگر بیک وقت طلاق نہ دے بلکہ ترتیب وار دے، ایسی طلاق دے کہ ترتیب سے جو ہے نا واقع ہوتی ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہمارا بھی نہیں ہے اور ان کا بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو پہلی طلاق ہے وہ مدخول بہا کے لیے ثابت ہو جائے گی اور باقی جو دوسری ہے وہ جو ہے رفع چکر ہو جائے گا، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اب یہاں پہ اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہمارا قاعدہ کلیہ جو اس اصول کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ ترتیب والی طلاق کے سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے، نہ کہ یکسر جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ 3 طلاق لفظ ثلاثہ کے طلاق کی بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ آپ کی جو کتاب کے اندر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اگر کسی نے غیر مدخول بہا بیوی کو اگر ایک طلاق دی، پھر 2 دی، پھر 3 دی، یا پھر ایک طلاق کو معلق کر دیا کسی کے ساتھ اور 2 کو جو ہے ثابت رکھا، یا پھر آخر والی کو معلق کیا اور پہلی والی کو 2 کو ثابت رکھا، بغیر معلق کے بیان کیا، یہ مسئلہ آپ کی کتاب میں آئے گا۔ رہی جو بات میں نے بتایا کہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ کی کتاب کے اندر درر المختار کے اندر آئی ہے، وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اس کا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت اپنائی جائے گی۔ تو دیکھو انہوں نے بیان کیا کہ اذا قال لغیر المدخول بها ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق، کہ جب کسی نے غیر مدخول بہا بیوی کو کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوگی، یہ شرط ہے، ان دخلت الدار، یہاں پہ شرط جو ہے مقدم ہے، یہاں پہ شرط مقدم ہے، گویا کہ یہ شرط مقدم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اور فانت طالق سے اس کی جو ہے نا جزا لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، شرط کی جزا لائی گئی ہے اور یہ شرط پہلے ہے۔ تو اب جب پہلی شرط ہے، پہلے شرط کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی جزا لائی گئی، تو گویا کہ اس کا یہ عبارت ہو کہ ان دخلت الدار فانت طالق، تو فانت طالق کو معلق کیا جائے گا دخول دار کے اوپر، تو پہلی ایک طلاق کو دخول دار پر معلق کیا جائے گا۔ اب جو 2 طلاق ثم طالق بچی ہے وہ جو ہے نا ابھی اس کو کنارے رکھیے، لہٰذا پہلی جو طلاق ہے وہ تو اس پر نہیں پڑے گی کیونکہ وہ معلق ہے، جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوگی نہیں پڑے گی۔ اتنی بات سمجھ میں آیا، جب وہ گھر میں داخل نہیں ہوگی نہیں پڑے گی، لیکن جب اس نے کہا ہے کہ ثم طالق تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آتا ہے تراخی کا فائدہ دیتا ہے ثم۔ اب جب ثم گویا کہ اس نے یہ کہا کہ فَإِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، گویا کہ یہ کہنے کے بعد وہ خاموش رہا، کچھ لمحے گزرے، کچھ وقت یا گھنٹے یا دن گزرے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے ثم طالق، یعنی اب تجھے طلاق ہے، پھر تجھے، تو اب جو دوسری طلاق دی جا رہی ہے اب یہ طلاق اثر نو پر جائے گی، لہٰذا اب کسی اس پر معلق نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پہ سکوت ہے، اور سکوت ظاہر بات ہے ہم اس قاعدے کے قائل ہیں کہ سکوت اگر بیچ میں آ جائے تو پھر یہ اس کا جو ہے اطلاق، یعنی اس کو جو ہے ترتب نہیں کیا جائے گا معطوف علیہ کے اوپر، اس معطوف کا اطلاق معطوف پر نہیں ہوگا، ہم تو مانتے ہیں لیکن حکمی اعتبار سے لفظی اعتبار سے مان رہے ہیں، حکمی اعتبار سے نہیں مان رہے، لہذا حکمی اعتبار سے مسئلہ تو ثابت تو ہوگا نا۔
تو اب یہ معاملہ ہوا کہ فَأَنْتِ طَالِقٌ جو کہا ہے لفظ دوسرا، ثُمَّ طَالِقٌ جو کہا ہے تو ثُمَّ طَالِقٌ سے ایک طلاق واقع ہو جائے گی، اور جب ایک طلاق واقع ہو گئی تو وہ بائنہ ہو گئی کیونکہ وہ مدخول بھی ہاں ہے۔ اب جب بائنہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد لفظ ثُمَّ طَالِقٌ کا آخری یعنی تیسری طلاق اور تیسری طلاق یہ باطل ہو جائے گی۔ یہ ایک طلاق یہاں پر اب رہی بات کہ إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اس طلاق کا کیا کریں گے؟ تو یہ طلاق فائدہ دے گا، یہ طلاق لغو نہیں ہے۔ یہ قاعدہ آپ کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ ملکیت کے سلب ہو جانے کے بعد، ملکیت کے سلب ہو جانے کے بعد پھر بھی وہ چیز جس کا جو ہے اطلاق کیا گیا ہے، جس کو شرط قرار دی گئی ہے، جو شرط ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ملکیت کے فوت ہو جانے کے بعد بھی شرط ختم نہیں ہوتی، یہ قاعدہ، اس پر بہت سارے مسائل جو ہے متفرق کیے جاتے رہیں گے۔ ایک مسائل میں سے یہ بھی ہے، لہٰذا اگر ان دخلت الدار کی جو طلاق ہے، ان دخلت الدار فأنت طالق کی یہ طلاق جو ہے ابھی قائم ہے، اور سب سے آخر والی یعنی انت طالق کا دوسرا یعنی تیسری طلاق وہ تو لغو ہو گئی ہے، بیچ والی طلاق پڑ گئی ہے۔ اب یہ امام صاحب کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ شادی کیا، اسی عورت سے دوبارہ شادی کیا۔ اب وہ عورت جو ہے اس گھر کے اندر داخل ہو گئی جس کے بارے میں قبل النکاح یعنی اس نکاح سے پہلے جو اس نے طلاق دیا تھا، تو اس موقع پہ جو کہا تھا کہ اگر اس گھر کے اندر داخل ہوگی تو طلاق ہو جائے گا، اگر وہ عورت اب اس نکاح کے بعد پھر اس گھر میں داخل ہو رہی ہے تو اب وہ طلاق جو ہے نا اس پر پڑ جائے گی جو پہلے دیا تھا کبھی۔ تو ملکیت کے ختم ہو جانے سے وہ شرط ختم نہیں ہوا تھا، لہٰذا اب بھی اگر وہ اس گھر کے اندر داخل ہوگی پھر بھی اس بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ بس سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو اس قاعدے کی روح سے آپ کو سمجھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو ایک طلاق لغو ہو رہی ہے اور باقی دو طلاقیں کام کی ہے۔ ایک طلاق تو شرط پر ہے، اگر وہ شرط پائی جائے گی تو ہی جا کے ہوگی ورنہ لغو ہو جائے گی، اور تیسری یعنی جو بیچ والی ہے دوسری وہ تو فوراً فور اس کو جدائی کو پیدا کر رہی ہے۔ یہ امام صاحب کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ ان دخلت الدار فانت طالق ثم طالق ثم طالق۔ تو فرمانے فعنده يتعلق الاولى بالدخول، پہلی طلاق دخول دار پر معلق ہوگی، وتقع الثانیہ اور ثانی طلاق واقع ہو جائے گی فی الحال، ولغت الثالثۃ اور تیسری طلاق جیسے میں نے کہا کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ وعندہما، اب اسی مسئلے میں صاحبین کا مسئلہ سمجھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ یتعلق الکل بالدخول، یتعلق الکل بالدخول، یہ تمام کی تمام جو طلاقیں تینوں کی تینوں طلاقیں یہ دخول دار پر معلق رہیں گی، دخول دار پر معلق رہیں گی۔ ثم عند الدخول یظہر الترتیب، پھر اس کے بعد جو ہے دخول دار پر معلق رہے گی اور یہ جو ہے ترتیب کو ظاہر کرے گی، یہ طلاقیں ترتیب کو ظاہر کرے گی، یعنی اگر وہ گھر کے اندر داخل ہوگی تو ہی طلاق ہوگا، گھر میں داخل نہیں ہوگی تو ہاں گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلی والی طلاق پڑ جائے گی، تو ترتیب سے پہلی طلاق پڑے گی اور دوسری طلاق لغو ہو جائے گی، کیونکہ ایک طلاق ہی اس کا محل ہے جو میں نے شروع میں کہا۔ غیر مدخول بہا کی محل کتنی طلاقیں ہیں؟ ایک طلاق ہے، لہٰذا صاحبین کے نزدیک دیکھو ترتیب اگر ظاہر ہوگی تو ظاہر بات ہے پہلی طلاق پڑے گی، اگر داخل ہوگی تو جب پہلی طلاق پڑ گئی تو وہ تو خود بخود بائن ہو گئی نا، اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں پہ ان کی دو طلاقیں لغو قرار دی جائیں گی۔ اور امام صاحب کے نزدیک ایک طلاقیں جو تیسری طلاق تھی، اور ان کے نزدیک دو طلاقیں پہلی کو چھوڑ کر کے ثانی اور ثالث یہ باطل قرار پائے گی۔ پہلی جو ہے نا واقع ہو جائے گی کب؟ شرط ہے جب اس گھر کے اندر داخل ہو تو، لیکن ہمارے میں کیا تھا امام صاحب میں کہ گھر میں داخل ہو یا نہ ہو بیچ والی طلاق تو فی الحال واقع ہو جائے گی۔ اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ فلا یقع واحدہ، فلا یقع الا واحدہ، یعنی ایک ہی طلاق واقع ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ولو قال انت طالق طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرط کو مؤخر کر دیا جائے، اگر شرط کو مؤخر کر دیا جائے اور مشروط کو پہلے بیان کر دیا جائے، یعنی ایسا کہا جائے انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے تو
تو اب آپ کو تو قاعدہ کلیہ، اس قاعدہ کلیہ جو میں نے بیان کیا اس سے طلاق کا مسئلہ مستنبط کرنے کا طریقہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امام صاحب جو ہے، امام صاحب کا اوپر کا جو مسئلہ گزرا ہے اسی کو اس سے منطبق کیجئے، یعنی جو اب کہا جائے گا انت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار، تو دیکھو پہلے جو انت طالق ہے یہ کسی پر معلق ہے نہیں ہے، ثم طالق یہ دوسری طلاق بھی کسی پر معلق نہیں ہے، ثم طالق ان دخلت الدار اب تیسری طلاق دخول دار پر معلق ہے، لہٰذا ثم طالق ان دخلت الدار کو تو رکھو، جب وہ داخل ہوگی تبھی واقع ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو دو طلاقیں ہیں تو ان دو طلاقوں میں سب سے پہلی طلاق تو امام صاحب کے نزدیک فی الفور واقع ہو جائے گا، اب رہی دوسری طلاق تو دوسری طلاق کا موقع محل نہیں ہے، لہٰذا اس کو باطل قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن اسی مسئلے میں صاحبین کی طرف آ جائیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بھی تینوں کی تینوں طلاق کو کیا کریں گے؟ معلق کر دیں گے۔ وہ مؤخر اور مقدم کا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہی نہیں ہیں، شرط کے مقدم اور مؤخر ہونے کا کوئی تفریق نہیں ہے، چاہے مؤخر کیا جائے یا مقدم کیا جائے، بہرحال وہ اس کے ساتھ مشروط رہے گا شرط کے ساتھ، لہٰذا شرط پائی جائے گی تو ترتیب ظاہر ہو جائے گی، پہلی طلاق واقع ہو جائے گی اور باقی سب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ فَإِنَّ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَعَتِ الْأُولَى فِي الْحَالِ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ پہلی طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَغَتِ الثَّانِيَةُ اور دوسری طلاق کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی، وَالثَّالِثَةُ اور ثالثہ بھی کیا ہو جائے گی؟ وَالثَّالِثَةُ لغو ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثالثہ لغو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ثالثہ جو ہے کیا ہو رہی ہے؟ معلق ہو رہی ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا کہ اس سے شادی ہو جائے اور اس کے بعد وہ اسی گھر کے اندر داخل ہو جس کی جو ہے نا نکیر کرنے کے لیے کہا ہے کہ اس گھر کے اندر اگر داخل ہوئی طلاق ہے تو اب یہ طلاق کام کرے گی، جیسے کہ میں نے قاعدہ بیان کر دیا ہے اوپر میں، ملکیت کے ختم ہو جانے کے بعد شرط ختم نہیں ہوتا، لہٰذا فی الفور تو مان لو کہ تیسری طلاق بھی لغو ہو رہی ہے، لیکن شرط کے ساتھ ابھی بھی یہ ہے کام کر سکتی ہے جب ایسا ہوگا تو، ورنہ ابھی کوئی کام نہیں ہے اس کا، یعنی دوسری اور تیسری طلاق دونوں جو ہے لغو ہو جائے گی۔ وَعِنْدَهُمَا صاحبین کی يَقَعُ الْوَاحِدَةُ عِنْدَ الدُّخُولِ، پہلی طلاق کیا ہو جائے گی؟ دخول کے وقت واقع ہو جائے گی، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولًا بِهَا، اب مسئلہ یہ کہ وہ مدخول بہا ہے، غیر مدخول بہا کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اب مدخول بہا ہے۔ مدخول بہا اس کو کہتے ہیں کہ جسے وطی کی گئی ہو، شوہر نے اس کے ساتھ وطی کی ہو اور وہ مدخول بہا جو ہے ہو چکی ہو، اب اگر اس کو طلاق دیا جا رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تین طلاق کی محل ہے، وہ تین طلاق کی محل ہے اور تین طلاق پڑے گی، دیکھیے کیا ہے مسئلہ۔ مدخولا بها فإن قدم الشرط تعلق الأولى بالدخول، یہ فرما رہے کہ دیکھو شرط کو اگر مقدم کر دیا جاتا ہے تو پہلی طلاق کیا ہو جائے گی؟ دخول دار پر معلق ہوگی، اور باقی کی جو دو طلاقیں ہیں، آخر کی دو طلاقیں وہ فی الحال واقع ہو جائے گی۔ دیکھو یہ جو مدخول بہا ہے یہ کتنے کی حامل ہے؟ بولو کتنے کی حامل ہے؟ مدخول بہا تین کی ہے نا، تو اب جب تین کی حامل ہے اور پہلے جو ہے نا شرط کو جو ہے نا مقدم کیا کسی نے، کہا کہ ان دخلت دار فانتی طالق، تو فانتی طالق کس کے ساتھ ہے؟ دخول دار کے ساتھ معلق ہے، لہٰذا یہ طلاق تو اس وقت پڑے گی جب وہ گھر کے اندر داخل ہوگی، لیکن اس کے بعد جو ثم طالق جب استعمال کیا ہے وہ تو فی الحال پڑ جائے گی نا، کیونکہ وہ تین کی محل ہے اور دو پڑ چکی ہے، ایک باقی ہے، وہ مقلد ہے، معلق ہے کس کے ساتھ؟ دخول دار کے ساتھ، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ آخر کی دو پڑ جائیں گی اور شروع کی معلق ہو جائیں گی۔ اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مدخولا بها فإن قدم الشرط تعلق الأولى بالدخول ويقع السنتان في الحال عند أبي حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ دو طلاقیں فی الحال واقع ہوں گی اور پہلی طلاق دخول دار پر معلق ہوگی، اور اگر اسی شرط کو جیسے کہ ہم نے پہلے جو ہے کیا کیا تھا، مؤخر کر دیا تھا، اگر اب یہاں پر بھی مؤخر کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں انت طالق ثم طالق ان دخلت الدار، یعنی شروع کی دو طلاقیں جو ہے بغیر کسی تعلیق کے بیان کرے اور پہلی طلاق کو دخول دار پر معلق کر دیا جائے، اس صورت میں کیا ہے؟ تو وہی ہمارا مسئلہ ہے نا، کیونکہ اب وہ مدخول بہا ہے تو دو طلاق تین طلاق کی حامل ہیں، اور دو طلاق جو کسی قید کے ساتھ نہیں تھی یا کسی معلق نہیں تھی وہ پڑ جائے گی، اور جو آخر کی ایک طلاق ہے
وہ اب دخول دار پر معلق ہوگی۔ گویا کہ پہلے میں جب وہ شرط کو جو ہے مقدم کیا تھا تو پہلی طلاق کو جو ہے نا معلق کر دیا تھا، اب جب مؤخر کر دیا ہے تو تیسری طلاق کو معلق کر دیں گے، اور وہاں پر آخر کی 2 طلاقیں ثابت تھی اور یہاں پہ شروع کی 2 طلاقیں ثابت ہو جائے گی۔ لیکن صاحبین کے نزدیک کیا ہے، مقدم اور مؤخر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ترتیب ظاہر ہوگا یہاں پر بھی دونوں صورتوں میں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ وَإِذَا قَالَ الشَّرْطُ وَقَعَ الثِّنْتَانِ فِي الْحَالِ وَتَعَلَّقَتِ الثَّالِثَةُ بِالدُّخُولِ وَعِندَهُمَا يَتَعَلَّقُ، اور دونوں کے نزدیک دیکھ لو کیا ہے، يَتَعَلَّقُ الْكُلُّ بِالدُّخُولِ فِي الْفَصْلَيْنِ، دونوں صورتوں میں یہ تینوں طلاقیں دخول دار پر کیا ہوگی، معلق ہوگی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ یہاں سے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔